افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی اور امریکہ کے انخلا کے بعد خطے کے ممالک افغانستان میں طالبان کی واپسی پر کچھ خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ آج ان پر تجزیہ کریں گے۔ سب سے پہلے چین کو یہ خدشہ ہے کہ معدنی وسائل سے مالا مال چین کا سنکیانگ ریجن اور افغانستان کے بیچ 8 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کے نظر چین کو خدشہ ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آئے تو اس سے سنکیانگ میں علیحدگی پسند ایسٹ ترکستان اسلامی تحریک کو پناہ اور مدد مل سکتی ہے۔ ایسٹ ترکستان اسلامی تحریک ایک چھوٹا علیحدگی پسند گروہ ہے جو مغربی چین کے سنکیانگ صوبے میں متحرک ہے۔ یہ ایک آزاد مشرقی ترکستان قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چین کے اس سنکیانگ ریجن میں ترک نسل کی مسلم اقلیت آبادی اوغیر رہتے ہیں، جس کی آبادی 12 ملین سے بھی زیادہ ہے، جو پورے ریجن کی آدھی آبادی تصور کی جا رہی ہے۔ امریکی دفتر خارجہ نے 2006 میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو ایک خطرناک علیحدگی پسند گروہ قرار دیا تھا اور اسے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا، مگر گزشتہ سال نومبر میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے یہ پابندی ہٹا دی تھی۔ یہ پابندی ہٹانے کی وجہ امریکہ اور چین کے درمیان معاشی جنگ تصور کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف اگر طالبان کی سوچ کو دیکھا جائے تو وہ چین کو افغانستان کا دوست مانتے ہیں اور طالبان امید کرتے ہیں کہ جلد ان کی بیجنگ سے تعمیر نو کے منصوبوں پر سرمایہ کاری کے لیے بات چیت ہوگی۔ طالبان نے چین کو یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ سنکیانگ سے علیحدگی پسند اوغیر جنگجوؤں کو افغانستان داخل نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی اوغیر علیحدگی پسند جنگجوؤں سے کوئی رابطہ رکھا جائے گا۔ اس کے بعد خطے کا دوسرا بڑا ملک روس ہے، جس کو خدشہ ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان سخت گیر اسلام کا گڑھ بن جائے گا اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر افغانستان میں اسلام کی بنیاد پر انتہا پسندی بڑھتی ہے تو اس سے پورے وسط ایشیا کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس ممکنہ سیکیورٹی وجوہات کے پیش نظر روس طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے۔ روسی اثر رسوخ میں رہنے والے ملک جیسے کہ تاجکستان، ازبکستان کی افغانستان کے ساتھ سرحدیں ہیں۔ روس کو خدشہ ہے کہ مستقبل میں افغان سرحدوں پر انسانی اور سیکیورٹی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے، جس پر طالبان نے اپنا موقف دیا کہ ہم روس کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ افغانستان میں کسی پیش رفت سے وسطی ایشیا کے علاقوں کو طالبان سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد خطے کا ایک دوسرا بڑا ملک ہندوستان ہے۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا نے افغانستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے انفراسٹرکچر اور اداروں کی تعمیر نو کے لیے $3 ارب سے زیادہ رقم خرچ کی ہے۔ ہندوستان نے افغان پارلیمانی عمارت اور ملک میں ایک بڑا ڈیم منصوبہ تعمیر کیا ہے۔ ہندوستان کو طالبان کی واپسی پر یہ خدشہ ہے کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی کسی صورتحال سے ان کی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے۔ افغانستان میں پرتشدد واقعات کے بعد ہندوستان نے طالبان کے اقتدار سنبھالنے کی قانونی حیثیت پر بھی سوالات اٹھا رکھے ہیں اور ہندوستان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد پاکستان کے خلاف اسٹریٹجک سبقت کھو دے گا، کیونکہ ہندوستان سمجھ رہا ہے کہ پاکستان پر نفسیاتی اور اسٹریٹجک دباؤ ہے کہ افغانستان میں انڈیا مضبوط ہو رہا ہے، جبکہ اب طالبان کے آنے کے بعد انڈیا کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی اور پاکستان کا افغانستان میں اثر رسوخ بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے بیچ 2600 کلومیٹر کی ایک طویل سرحد موجود ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو سب سے بڑا خدشہ یہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہونے سے
اس کی سرحد پر افغان پناہ گزین کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ دوسرا خدشہ یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو پاکستانی فوج کے آپریشن کے دوران سرحد کراس کر کے بھاگ گئے تھے اور اب وہ پناہ گزین کی شکل میں پاکستان واپس آ سکتے ہیں، جس کے بعد پاکستان میں سیکیورٹی خدشات اور بھی بڑھ جائیں گے۔ ISPR کے مطابق اگر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس سے پاکستان براہ راست متاثر ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق افغانستان میں خانہ جنگی کے خدشے کے پیش نظر اس وقت پاکستانی فوج ہر صورتحال کے لیے تیار ہے۔ خطے کے دوسرے ملک ازبکستان اور تاجکستان ہیں۔ افغانستان اور ازبکستان کے درمیان 144 کلومیٹر کی سرحد ہے، جبکہ تاجکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد 344 کلومیٹر پر محیط ہے۔ دونوں ملکوں کو یہ خدشہ ہے کہ افغانستان میں پرتشدد واقعات بڑھنے سے پناہ گزین کا بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں افغان فوجیوں نے طالبان کی ڈر سے ان کے ملکوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ تاجکستان کی سرحد پر افغانستان کے علاقوں کا ایک بہت بڑا حصہ طالبان کے قبضے میں آ چکا ہے۔ اس کی وجہ سے تاجکستان نے اپنی سرحد پر 20,000 اضافی سیکیورٹی اہلکار تعینات کر رکھے ہیں۔ ساتھ ہی میں ترکمانستان کو بھی اس طرح کے خدشات ہیں، جہاں یہ افغانستان کے ساتھ 804 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ ترکمانستان کو بھی یہی خدشہ ہے کہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے اس کی سرحد پر انسانی اور سیکیورٹی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ ملے ہوئے وہ ممالک ہیں جن کو افغانستان کی سیکیورٹی پر بہت سارے خدشات ہیں۔ اگر افغانستان میں اسی طرح پرتشدد کارروائیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو یقیناً ان ممالک کی طرف سے اپنے ملک میں سیکیورٹی پلانس کو نئے طریقے سے ترتیب دینا ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں اس وقت طاقت کی حصول کے لیے جاری لڑائی کب تک چلتی ہے اور کابل پر کس کا راج ہوتا ہے۔